الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو رحمان و رحیم ہے، اور درود و سلام نازل و خاتمین علیہم الصلاۃ والسلام پر اور آپ کے آل و اصحاب و ازواج مطہرات اور اولیاء کرام پر۔ بزرگان دین، عزیز نوجوانوں، عفت مار پردہ نشین خواتین اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی ہی کے دست قدرت میں موت و حیات ہے، شفا و مرض ہے، جو کچھ بھی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، وہ سب حکم خداوندی کے تحت ہی ہو رہا ہے۔ وہی ہے دوا ہمیں شفا دینے والا، وہی ہے غذا سے قوت پہنچانے والا، وہی ہے ہوا سے زندگی و حیات عطا کرنے والا، وہی ہے سب کچھ جس کے قبضے قدرت میں ہے۔ عزیزان محترم، یہ سب کچھ اسی کا کیا ہوا ہے، اسی کا دیا ہوا ہے یا عطیہ ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے عزیزان محترم، جو بھی بلائیں وبائیں آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی آزمائشوں کے لیے بھی اور ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے بھی یا ہمارے لاپرواہیوں کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، یا انسان اپنے آپ میں اتنا غرور اور تکبر بھر جاتا ہے کہ وہ خدا کو بھول کر خود ہی میں گم ہو جاتا ہے، تبھی یہ سارے چیزیں مناظر سامنے آتے ہیں۔ اور آنے کے بعد عزیزان محترم ایسا بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آیتوں کے ذریعے سے، اپنے نبیوں کے وسیلوں سے، اپنے شہداء کرام کے ذریعے سے اور اپنے اولیاء کرام کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان بلاؤں اور وباؤں سے ہم تمام کو محفوظ فرماتا ہے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کے زمانے میں، یعنی بغداد میں جو طاعون کا مرض تھا وہ ظاہر ہونے لگا، اور اس قدر زور پکڑا، ہر روز 1000 آدمی اور عورتیں مرنے لگے اس بیماری کی لپیٹ میں، اس طاعون کی لپیٹ میں۔ سارا زمانہ آ چکا تھا، سارا شہر آ چکا تھا، اتنا کہ ہر روز 1000 مرد اور عورتیں انتقال فرماتی اسی طاعون کی وجہ سے، اسی طاعون کی وجہ سے مرنے لگے۔ لوگوں نے حضور غوث اعظم علیہ رحمہ سے اس مصیبت اور پریشانی کا تذکرہ کیا، ذکر کیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، ہمارے مدرسے کے ارد گرد جو گھاس ہے اس کو رگڑ کر اوپر لگاؤ اور اسی کو کھاؤ، اللہ تعالیٰ بیمار لوگوں کو اس سے شفا دے گا۔ پھر فرمایا، جو شخص مدرسے کے کنویں کا پانی پیے گا اس کو بھی اللہ شفا عطا کرے گا اور شفا حاصل ہوگی۔ بس لوگوں نے آپ کے فرمان کے مطابق عمل کیا تو ان کو شفا کامل حاصل ہوتی ہوئی نظر آنے لگی، اور لوگ سارے اہلیان بغداد سارے کے سارے آپ کے مدرسے کے پاس قریب میں آنے لگے، گھاس سے اور پانی سے استفادہ حاصل کرنے لگے۔ اور راوی بیان کرتے ہیں، اس کے بعد کبھی بھی آپ کی حیات کے دوران بغداد میں طاعون نہیں آیا، وہ وبا نہیں آئی، وہ مرض نہیں آیا جو انسان کی زندگی کو، اس کی حیات کو ختم کر کے رکھ دیا کرتا تھا۔ تو یہ اولیاء کی نظر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے پتوں کے ذریعے سے، یہ جڑی بوٹیوں کے ذریعے سے۔ کبھی انسان سوچتا ہے جہاں عقلیں ختم ہو کر رہ جاتی ہیں، جو اپنے آپ کو کامیاب کہتا ہے، اس کی کامیابی ناکامیابی میں بدل جاتی ہے، اسے کوئی رستے نظر نہیں آتے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ ان اولیاء کرام کے ذریعے سے ہمیں نجات ابدی عطا کرتا ہے، اس مرض و وبا سے ہمیں چھٹکارا عطا کرتا ہے۔ تو پانی سے، جس مدرسے میں آپ تعلیم دیا کرتے تھے، جہاں پر اللہ کا ذکر ہوا کرتا تھا، جہاں پر ہمیشہ اللہ کی عبادت ہوا کرتی تھی، جہاں پر اللہ کی اطاعت ہوا کرتی تھی، یہ ایسے اولیاء کرام تھے جو اللہ کے لیے گھر بار کو چھوڑ دیا، جنہیں اللہ کے لیے لذتیں اور عزتوں کو ترک کر دیا ہے، جو سب کچھ ٹھکرا کر یہ اللہ کے ہو گئے تھے، اور اللہ پر کامل بھروسہ کرنے والے، جن کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقے سے جہاں پر گھاس اگنے والی، جو ہم جس کو فضول سمجھتے ہیں، جس کو ہم غیر ضروری سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے
ان کے گرد میں رہنے کی وجہ سے، ان کی معیت میں رہنے کی وجہ سے، ان کے خدمے جہاں پر پڑے تھے، ان کے نظریں جہاں پر پڑے تھے، ان نظر فیض نظر کے صدقے سے، ان کے خدموں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں کی پانی کو بھی شفا بخشی۔ وہاں کی پانی میں حیات تو دی ہی تھی، مگر اس پانی سے اللہ نے مرض کی شفا بھی عطا کیا۔ وہ گھاس جہاں پر خدمے اولیاء کرام کی خدمے مبارکہ پڑتے تھے، اس گھاس کے کھانے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس گھاس میں بھی شفا عطا کر دیا تھا، کیونکہ اللہ والے جو ہوتے ہیں، جن پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وہ جس جگہ پر ہوتے ہیں، جس مقام پر ہوتے ہیں، وہ صحاب تمام کو جو ہے اللہ کی رحمتیں وہاں پر جو گھیر لیتی ہیں، وہ اللہ کی رحمتوں کی ضد میں آ جاتے ہیں۔ جہاں ہم اس سے استفادہ حاصل کریں گے تو سمجھو کہ ہم نے اللہ کی رحمتوں سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں، ہم ان کی قربت نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کو حاصل کر رہے ہیں، اللہ کی معیت کی قربت حاصل کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے سادہ محترم اولیاء کرام، یہی میرے محبوب سبحانی غوث سمدانی علیہ رحمہ، جن کے نظر کرم کے صدقے سے، جن کے دعا کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قدموں میں آنے والی گھاس کے ذریعے سے، پانی پینے والی نظر کے کمال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تعاون سے اللہ انہیں نجات عطا کی، شفا عطا فرمایا۔ یہ اللہ کا کرم ہے جو اولیاء کرام کے ذریعے اور وسیلے سے ہمارے مشکلوں کو آسان کرتا ہے۔ انسان سوچتا رہ جاتا ہے، کچھ بھی نظر نہیں آتا، وہاں پر ان کے وسیلے سے اللہ سب کچھ آسان کر دیتا ہے۔ اور یہ اولیاء کرام ہی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کو باقی رکھتا ہے، ورنہ دنیا کب کی ختم ہو کر رہ جاتی۔ اللہ والے جہاں ختم ہو جاتے ہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں اب ایسے مرضوں سے، ایسی وبا اور مہاماری جو پھیلی ہوئی ہے، صرف اس کی نظر کرم ہی، صرف یہ اولیاء کے وسیلے سے، اس انبیاء کرام کے وسیلے سے، نیک اعمال کے ذریعے سے ہی اس کو دور کیا جا سکتا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ پتہ نہیں کب کس ولی کے صدقے سے کب کس میں اثر دے دے، کب کس میں شفا دے دے، کب کس کے ذریعے سے دے دے۔ عزیزان محترم، یہ اللہ کو خبر ہے۔ اسی گھاس کے ذریعے سے جڑی بوٹیوں سے حکیم اور طبیب بن گئے، اسی پانی کے ذریعے سے، ان کے ذریعے سے آج لوگ شفا پہنچاتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، شفا عطا کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، تو یہ ہی میرے غوث اعظم علیہ رحمہ یہ اولیاء اللہ کے صدقہ ہے، جن کی خدموں کے صدقے سے اللہ نے اس وبا سے محفوظ فرمایا۔ تو ہم بھی دعا کریں، اے اللہ محبوب سبحانی غوث سمدانی علیہ رحمہ، مانا کہ وہ مسافات کے اعتبار سے دور ہوں، مگر عشق عقیدت اور محبت کی نظر سے وہ ہم سے قریب ہیں، اتنے قریب ہیں جتنا ہمارے جسم سے دل ہے، جتنا ہمارے دل سے رگ ہے، رگ جتنا جسم سے ہے، جتنی ہمارے جسم سے، جتنی ہمارے اندر جتنی قربت ہے، اتنی ہماری محبت ہمارے غوث اعظم علیہ رحمہ کے صدقے سے ہے۔ ان اولیاء پاکان خدا کے صدقے اور طفیل سے، یہ مہاماری سے ذریعے سے، مہاماری سے ہماری حفاظت فرما، ان کے صدقے سے ان مشکلوں کو اے اللہ ہمیں آسانی عطا فرما، اور ہر ایک کی جائز دعاؤں کو قبول فرما۔ ان اولیاء کرام کے صدقے اور طفیل سے اے اللہ ہر کافر کے کفر سے، ظالم کے ظلم سے، شر پسندوں کے شر سے محفوظ فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔